इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। ये मीडिया मतलब है दरमियान, इंटरनल। मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्रेजेंटेशन स्कूल से पहले जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्रेजेंटेशन अपर रिस्पिरेटरी सिम्टम, ईयर पेन, फीवर, वॉमिटिंग। मोस्ट वायरल्स 60%। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एसवी, राइनो वायरस, एड्यूनो वायरस। ये वायरस लगा रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है। और बैक्टीरिया 40% है, वायरल ज़्यादा है, 60% वायरल है। मोस्ट काज बाय द स्टेप्टोकोकस, न्यूमोइस, हेमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा, मोरलेक्सला, कैट्रैक्स और स्टेफ। और ये वायरस के नाम है जी उसके बैक्टीरिया के जो नीचे लिखे। मैंने आपको कहा कि इन्फ्लुएंजा आपके पास है, न्यूमो को है आपके पास। अगर आपके पास ये कोई भी और वायरस नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल करें, आप बेसिलियम का इस्तेमाल करें। और आपका पेन जो है ना वो और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हैं, जैसे कैमोमेला है, बेलाडोना है, सिलेशिया है। लेकिन मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कभी भी किसी और दवाई की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पल्सटीला का इस्तेमाल करें। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पास एक कान पेशेंट आया, उसके कान बह रहे थे, बच्चा था। तो मैंने सिलेशिया उसको दे दी। वो अगले दिन ही बच्चे को खातून वापस लेके आ गई। वो कहने की जी कान तो बिल्कुल ही बंद हो गया बहना, लेकिन ये रात भी नहीं सोया और हम भी नहीं साथ इसके सोए, इसके कान में बहुत दर्द। तो मैंने समझ गया कि सिलेशिया ने जो पस स्क्वीज की और पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्शन जो है आपका कोक्लियर नर्व पे जाके पड़ा, क्योंकि साथ कोक्लियर नर्व पड़ी हुई है और कोक्लियर नर्व पे प्रेशर पड़ा तो उसने पेन क्रिएट कर दिया। पेन तभी क्रिएट होगा जब नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी। मैंने फ़ौरन उसको ना पल्सटीला 1 mg की डोज दी और मेरे बैठे बैठे उधर ही मैंने दी। मैंने कहा थोड़ा वेट करके, कोई शुरू की प्रैक्टिस थी, अभी इब्तदाई ज़माना था, तो मैंने पल्सटीला दी। हालांकि मोलिन ऑयल दो जी, फलाना दो जी लिखा हुआ है ना, तो मैंने ज़िंदगी में शुरू में मैं मोलिन ऑयल लेके आया शुरू में, फिर मैंने उठा के फेंक ही दिया उसको। पल्सटीला मैंने 1 mg दी, बच्चा थोड़ी देर में ठीक हो गया, कान फिर बहना शुरू हो गया, कान बहना शुरू हो गया, दर्द खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि पल्सटीला का मोड ऑफ एक्शन मेडिसिन का क्या है कि बाहर के रोग डिस्चार्ज करा देगी, दर्द ठीक हो गया। वो दिन तो आज दिन तो मैंने कान में पल्सटीला ही दी है और कभी नाकामी नहीं हुई। आप सेफली क्या कर सकते हैं, एक ट्यूबर दें, एक मेडोरिनम की डोज दें, एक और सेफ करना चाहते हैं तो आगे के रुख तो ग्रेफाइट दे दें और पल्सटीला दें। आपका कान जो है ना वो ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद आपके पास काली में हो रहे हैं, उसके बाद आपके पास फेरम फास है, उसके बाद आपके पास कैमोमेला है, आपके पास बेलाडोना है, आपके पास सिलेशिया है। ये सारी जो है ना ओटाइटिस मीडिया की दवाइयाँ। फिर आपके पास सिस्टस है, सिस्टस भी बड़ी मज़े की दवाई है कान के अंदर। तो अगर आपके पास वो जो कल्चर होके आ गया या डायग्नोज आ गया वायरल है, बैक्टीरियल है, लेकिन ट्यूबरकुलोनियम बहुत हद तक कवर कर लेती। लेकिन आपके पास आप उसके नज़ला इन्फ्लुएंजा भी दे दें, न्यूमोकोक्सिन भी दे सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें, आप बेसिलियम दे दें। राइट जी। ओटाइटिस मीडिया नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन कान के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को ओटाइटिस मीडिया करते हैं। सीवियर पेन में आता है, चीखो पकार पड़ी होती है, फंगस की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो आप उसको दे दें, आपकी जो फंगल का है हमारा कैनाडीडा दे सकते हैं। बल्कि मैं फंगस को यीस्ट जिसको कहते हैं वो भी मैं इस दफ़ा वो इलियस से बनवा के ले, यीस्ट YEST यीस्ट।
کیونکہ یہ ایز اے کرنٹ انٹر کرنٹ ریمیڈی آپ کو جب obstruction ہوتی ہیں تو پھر ان کو ریموو کرنے کے لیے ان دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں لیٹر آن یہ جو اگر آپ اس کا اگر پس ہے انفلیمیشن ہے کچھ نکل رہا ہے تو اس کا کلچر بھی ہے. بہت زیادہ سوڈوموناس اور اس قسم کے بیکٹیریا یہاں ملتے ہیں. تو آپ ہمارے پاس تو بے شمار سورس ہیں, سوڈوموناس کا بھی ہے, ایکولائی کا بھی ہے, باقی بھی ہیں. آپ اس میں سے ایک آدھ اپلائی کر دیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں تو آپ ٹوبیکلونیم دے دیں. کالی میور فیرم فاس بہت اچھا جو انفلیمیٹری کنڈیشنز کو روکتی ہے. آپ 200 میں الٹرنیٹو کر کے کالی میور فیرم فاس دیں گے تو وہ بھی ٹھیک کر دے گا. لیکن پلساٹیلا کمال ہے. پلساٹیلا کا موڈ افیکشن آپ کو میں دیکھا نا, میں نے آپ کو گلائکوما ادھر کہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو فوکس کریں. یہ نکال باہر پھینکتی ہے چیزوں کو. اور جو ہی نرو پہ پریشر کم کرنا ہے آپ نے یل میں رکھیں. نرو پہ اوکلر نرو پہ پریشر آ رہا ہے, کوکلیئر نرو پہ پریشر آ رہا ہے. یہ پریشر ریلیز کرنا ہے آپ نے نرو سے. جو ہی آپ پریشر ریلیو کریں گے آپ کا پین ٹھیک ہو جائے گا. اور پریشر ریلیز کرنا ہے کوزیٹیو فیکٹر کو ایڈریس کر کے. لیکن ہم نے کہا ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. ایک چیز کو اس کی پریزنٹیشن کو ڈسکس کیا, اس کے کازیٹیو فیکٹر کو ایڈریس کیا, اس کے میکانزم کو ڈسکس کیا, اور اسی طرح دوائیاں بھی بتائیں. نیکسٹ. اوٹائٹس ایکسٹرنا, اس کی تصویر ہے, اس کی بھی تھی تصویر, خود نہیں دکھائی. اچھا یہ بھی دکھا, یہ جی ایکسٹرنا. ایکسٹرنا نام سے ہی ہے. یہ میڈیا والی. اچھا موسٹ کامن افیکٹ ایکسٹرنا اوٹائٹس انفلیمیشن سوجن ایکسٹرنا آڈیٹری کینال یوزلی کاز بائی دا اسٹیف اوشیس اور سوڈوموناس. دیکھیں اب سوڈوموناس آ گیا ایکسٹرنلی, یہ پاس اندر بھی چلا جائے گا. ابھی تو ایکسٹرنل ایریا میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ پینیٹریٹ بھی کر جائے گا نا, یہ پینیٹریٹ بھی کر. وہی چیزیں ہیں یہاں بھی جو میڈیا میں, اور اس میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں. پریزنٹیشن کے ایئر پین ہوگا, ایئر فلنس ہوگی, جو پین پورا ظاہر ہے یہاں آیا ایکسٹرنل ہے تو یہ ساری اس فیشل نروز کو اس کو بھی انوالو کر لے گا. Physical examination, pulling the auricles, reproduce pain, there is a erythema and local cellulitis of external ear. یہاں سویلنگ ہو جائے گی, سوجن ہو جائے گی اور انفلیمیشن کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی, پیٹرن وہی ہے. مطلب ایکسٹرنل آ گیا, انٹرنل آ گیا, میڈیل آ گیا, آپ نے فوکس اسی طرح کرنا, گھبرانا کوئی بالکل نہیں ہے. سمجھ آئیے نا آپ نے ایمرجنسی ڈیل کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اتنے خوش ہوں گے کہ یار ہومیوپیتھی کس طرح درد ٹھیک کرتی ہے. وہاں جا کے پین کلر لگے گا, اینٹی بائیوٹک لگے گی, وہ 8 دن کا کورس دیں گے. اور یہاں شام تک گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں, منٹ میں بچہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچا ہوتا ہے, بندہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچا ہوتا ہے. ہومیوپیتھی جتنی کوئک اثر کرتی ہے دنیا کی کوئی سائنس اتنا کوئک اثر نہیں کرتی. میں نے اس کا موڈ افیکشن, میں نے اس کی فنکشنز کو پہلے بھی کئی دفعہ ایلیبریٹ کیا, اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا, ٹیلی ویژن پہ کیا, کہ جتنا جلدی آپ زبان پہ کسی چیز کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں ہومیوپیتھی دوائی اتنی جلدی کام شروع کر دیتی. اور بعض دفعہ آپ زبان پہ رکھتے ہیں, آپ یوں ہوتے ہیں تو مریض سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں درد سیٹل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ روٹین کی ہماری پریکٹس ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایکیوٹ پریکٹس بنا لی, آپ نے ایکیوٹ ایمرجنسی ڈیل کر لی, تو آپ کرونک ٹریٹمنٹ کو بھی ڈیل کر لیں گے. اس کی وجہ ہے کہ جب کسی کے گردے میں درد ہوتا ہے نا, جس گلی سے نکلتا ہے, جس گھر سے نکلتا ہے, وہ پورے گھر کو پتہ ہوتا ہے چیخو پکار اس کی کہ جا رہا ہے, کان کا درد ہے جا رہا ہے, دانت کا درد ہے جا رہا ہے, سر کا درد ہے جا رہا ہے. تو جو واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے لوگ, ہاں جی ٹھیک ہو گیا مریض, ہاں جی ٹھیک ہو گیا. کس سے ٹھیک ہوا جی؟ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہو گیا. ہاں بابا جی بابا,
پھر دوسرا بھی دوڑے گا، تیسرا بھی دوڑے گا. تو ہم جو ایک ریولوشنری ورک کر رہے ہیں، ہم ریولوشنری ورک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایمرجنسی، یہ ٹاپک شروع ہی میں نے اس لیے کیا کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کریں اور دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم بہت اچھی ایمرجنسی ڈیل کر سکتے ہیں. میں تو کرتا ہی ہوں، میرے کچھ اور دوست بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ہر سطح پہ یہ ڈیل ہونی شروع ہو جائے. اور یہ لیکچر کے پیچھے بہت ساری ایفرٹ ہے، بہت سارے ایکسپرٹ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں جو آپ کو ڈیلیور ہو رہا ہے، اور بہت سارا کلینیکل ایکسپیرینس آپ کو شیئر ہو رہا ہے. اس لیے اس کو آپ اپنائیں، اور ایمرجنسی میں آپ جب مقام بنائیں گے، آپ جب دنیا میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی سے بہتر شروع ہو جائے گا، مریضوں کی تعداد یوں بڑھے گی، اور مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر ریولیوشن آئے گا. کیونکہ میں اکثر کرونک ڈیزیزز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ایکیوٹ کی میں نے اس کو بھی میں کرتا رہتا ہوں، لیکن ہم نے سیریز اس لیے شروع کی کہ یہ کنسپٹ کو میں بریک کروں کہ ہومیوپیتھی ایمرجنسی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہومیوپیتھی ان سے بہت اچھا اور بہت کوئک ٹھیک کرتی ہے. اور اس میں پوٹینسی کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ یہاں بالکل درمیانی پوٹینسی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کوئک ریزلٹ، مطلب 1 ایم کا اس سے سٹارٹ کریں. بچوں میں 200 دے دیں، بڑوں میں سٹارٹ ہی 1 ایم سے کریں تو آپ کو کوئک ریزلٹ ملیں. اس کو کہتے ہیں کوئک پرسکرائبنگ اینڈ کوئک ریزلٹ. آپ جلدی پرسکرائب کریں اور جلدی آپ کو ریزلٹ آنا چاہیے. اور اس کے لیے یوں ہی ہے نا کہ آپ کو پتا ہو اوٹائٹس میڈیا کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہو کہ ایکیوٹ گلائکوما کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہو کہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے، آپ کو پتا ہو کنجوائٹس کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہونی چاہیے نا. اور پھر دوائیاں آپ کو پتا ہوں، اور دوائیاں میں نے اتنا بوجھ آپ پہ ڈالا ہی نہیں ہے یار. میں نے تو آپ پہ بس 2 4 4 3 3 2 اتنی تو ظاہر ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو اتنی، اور اسی میں آپ کو ریزلٹ پروڈیوس ہونا شروع چاہیے. نیکسٹ. یہ کیا ہے؟ موسٹائٹس is a complication of poorly treated, untreated otitis media. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلط ٹریٹ کر دیا کہ موسٹائٹس ہو جائے گا، وہ سارا ایریا سویل کر جائے گا. غلط ٹریٹمنٹ کر دیا، دوائیاں آپ ڈی ٹریک ہو گئے، اپنے فوکس نے کیا، اپنے بات کو سمجھا نہیں ہے تو اپنے غلط ٹریٹ کر دیا. پریزنٹیشن فیور ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا، ایئر پین ہوگا، اور ہسٹری میں پتہ چلے گا کہ کافی دن ہو گئے ہیں. جب کافی دن ہو گئے ہیں تو اوٹائٹس میڈیا جو ہے وہ کمپلیکیشن میں چلا گیا ہے. دوائیاں وہی ہیں، دوائیاں وہی ہیں. یہ کھا کے دوائیاں باہر سے آیا ہوگا، یہ بھی آپ کو یہاں آپ کو فوراً لکس و میکا دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے پاس اپروچ نہیں اس نے کی، خراب کر کے آ گیا نا آپ کے پاس. اگر ہومیوپیتھی سے خراب کر کے آیا تو نکس و میکا دیں، ایلوز دیں، اور اگر ایلوپیتھی سے خراب کر کے آیا تو نکس و میکا دیں. اور ایسے کیسز میں نے دیکھا کہ آپ نے نکس دی نا، فورل ٹیوبر دی، ایون جو لاس ہے ایئر کا، آپ کا کان سننا بند ہو جاتا ہے، تو ہم یقین مانے میری روٹین کی پریکٹس 1 ڈوز نکس ہی دیتے ہیں. اگر پین نہیں، اگر پین ہے تو پھر نکس ٹیوبر دے کے پلسٹیلا میں دے دیتے، سیٹل ہو جاتے. اگر سماعت بھی چلی گئی ہے تو نکس ٹیوبر کاسٹیکم دیں، سماعت بحال ہو جائے گی، 1 دن میں بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. اور اگر اس کے پاسچس آ رہی ہے تو ساتھ فوراً ایک بات ذہن میں رکھیں، ساتھ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، ساتھ کلچر لکھ کے دے دیں، تاکہ اگلی دفعہ آئے تو کلچر رپورٹ بھی لے کے آئے، ہو